بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وقال تعالى في موضع: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کو پایا اور ماہ رمضان کو پا کر اس کی قدر کی، اس کا احترام کیا، اور ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے راتوں کو جاگا، سحری کو اٹھا، دن میں نماز باجماعت کا اہتمام کیا، رمضان اور روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، افطار سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوا، نماز عشاء باجماعت ادا کی، تراویح کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد لہو و لعب اور بیجا فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ خوش نصیب ہیں وہ روزے دار جنہوں نے روزے کی غرض و غایت کو سمجھتے ہوئے روزہ جس مقصد کے لیے فرض کیا گیا اس مقصد کو سمجھا اور ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا جن سے روزہ ٹوٹتا ہے،
روزہ فاسد ہوتا ہے، روزہ خراب ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں جو بھوکا اور پیاسا تو رہتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچا تو رہتا ہے، لیکن روزہ جن چیزوں کا متقاضی ہے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اگر ان چیزوں سے رکتا نہیں ہے، مطلب یہ کہ روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی روحانی بیماریوں سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت ساری جسمانی بیماریوں کا علاج دوا اور علاج سے ہوتا ہے، وہی پرہیز سے ہوتا ہے۔ ویسا ہی روحانی بیماریوں کا علاج پرہیزگاری سے ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں پرہیزگاری آئے، اسی غرض و غایت کے تحت روزے فرض کیے گئے ہیں۔ نظام الاوقات کے اوپری حصے پر یہ آیت آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا آیت ہے، کیا ترجمہ ہے اور کیا مقصد اس آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ گزشتہ سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ انسان زندگی کے سال بھر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا رہتا ہے، تو یہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسی نعمت سے ہم کو مالا مال کیا، اور روزہ جیسی عبادت سے ہم کو سرفراز کیا۔ رمضان دراصل اہل اسلام کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ رمضان جو گناہوں کو بھٹی کی طرح جلا دیتا ہے، رمضان میں انسان جس طرح میلے کچیلے کپڑے جو دھوبی ہوتا ہے بھٹی میں ڈال کر اسے صاف کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں انسانوں کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اور گناہوں سے ان کے داغ اور دھبے کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رمضان عطا کیا گیا ہے، اور روزے کی فرضیت بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ زندگی بھر اور سال بھر، سال کے 11 مہینے انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، لہٰذا ایسا مہینہ اور ایسی عبادت ہونا چاہیے کہ ان گناہوں سے انسان پاک صاف ہو جائے۔ تو رمضان دراصل اہل ایمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور کسی بھی نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا ادب اور احترام کیا جائے۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے پرہیز لازمی ہے، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے، اور اسی پرہیزگاری کا وصف انسان کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت کلام نازل ہوا، الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان بھی بابرکت، اور اس بابرکت مہینے میں نازل ہونے والا کلام بھی بابرکت۔ ان دونوں بابرکت چیزوں کا مجموعہ انسان کو دراصل گناہوں کی بھٹیوں سے پاک صاف کر کے ایک ولی صفت انسان بنانا چاہتا ہے، اور قرآن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے
ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بدولت سے کسی قوم کو اونچا کرتا ہے اور قرآن ہی کی بدولت کسی قوم کو نچلا اور پست کر دیتا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنایا، اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا، اس کے معانی میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو ایسی قومیں بام عروج کو پہنچی، انہوں نے حکومتیں کی، عروج و ترقی کی، آخری منزل پار کی۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب دلی سے دکن کی طرف ایک خاص مہم کے لیے روانہ ہو رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ ان کی اولاد نے کہا کہ آپ اس ویران سالی میں دکن کا رخ کیے ہوئے ہیں، آپ جاتے ہوئے ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، ہمیں کوئی وصیت کیجیے، کیونکہ آپ کی یہ عمر آخری دہلیز پر ہے اور بیماری کا تقاضا ہے، عمر کا یہ تقاضا ہے، آئندہ آپ کی ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لہذا ہمیں کوئی وصیت کیجیے اور نصیحت کیجیے۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو اور ان بچوں کو مخاطب کر کے سارے اہل ایمان کو یہ وصیت کی اور نصیحت کی کہ جب تک کلمہ گو مسلمان کا پاؤں اس رکاب پر رہے گا اور گھوڑے پر وہ سوار رہے گا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن رہے گا، وہ دنیا پر حکومت کرے گا اور حکومت ان کے قدم میں چومے گی، اور اگر پاؤں رکاب پر نہ ہو، گھوڑے پر نہ ہو، رکاب پر نہ ہو اور ہاتھ میں قرآن نہ ہو، تو ایسی قوم ذلت و پستی کی آخری حد کو پہنچ جائے گی۔ حقیقت حال یہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینوں سے لگایا، گھوڑ سواری کی، اپنے پاؤں رکاب پہ رکھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی انہوں نے ٹھان لی، ہمت سے، شجاعت سے، بہادری سے کام کیا، وہ دنیا میں فاتح بن کر رہے، دنیا میں انہوں نے حکومتیں قائم کی، اور جب اس قوم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے اہم فرض کو نظروں سے اوجھل کر دیا، آنکھوں سے غائب کر دیا، مطالعے میں بھی نہیں لایا، اس پر غور و فکر نہیں کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل کرنے کا خیال دل میں نہیں لایا، تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا ماحول ہے، آج کیا معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے اس فریضے سے اپنے آپ کو دور رکھا، وہ قوم ذلیل ہوئی، رسوا ہوئی، ان کے ہاتھوں سے حکومتیں چھین لی گئی۔ اور دوسری چیز کہ جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے ممالک اسلامیہ میں بھی ان دونوں چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو ذلت و رسوائی کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن جیسا بابرکت کلام نازل ہوا، ھدی للناس، یہ قرآن سرتاپا ہدایت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ قرآن کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے۔ عام دنوں سے ہٹ کر گزشتہ 15-20 سالوں سے پہلے جو قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی کثرت کے ساتھ، مسجدیں آباد ہوا کرتی تھی، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام کثرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہم نے قرآن سے بے اعتنائی کی، لاپرواہی برتی، ہم اب قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کے معانی پر غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں۔ جائے کہ عمل کرنا یہ تیسرا اسٹیج ہے، تیسرا مرحلہ ہے، اس کے ظاہری الفاظ کا پڑھنا کار ثواب ہے، اس کو سمجھنا موجب خیر و برکت ہے، اور اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے۔ تو رمضان کی عظمت اس وجہ سے کہ قرآن جیسا بابرکت کلام اس ماہ رمضان میں نازل ہوا، تو ماہ رمضان بھی بابرکت اور جو کلام اس میں نازل ہوا وہ بھی بابرکت۔
اور ان دونوں کو جو بابرکت سمجھتے ہوئے اس کا احترام کرے گا، اس کو اپنا مقام دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے مقام کو اونچا کرے گا، بلند کرے گا۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وحی کو پیش نظر رکھیں۔ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اونچا کرتے ہیں اور اسی قرآن کی وجہ سے کسی قوم کو نچلا کر دیتے ہیں اور پست مقام عطا کرتے ہیں۔ بہرحال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور یہ سرتپا ہدایت ہے تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے۔ وہ بینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کے لیے کھلی کھلی روشن دلیلیں، والفرقان، اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آگے کی آیت میں فرمایا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مبارک اور متبرک مہینے کو پالے اسے ضروری ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہٹے کٹے صحت مند نوجوان ہیں، لیکن منہ میں پان کا بیڑا ہے اور دھواں نکل رہا ہے ناک سے، اور منہ سے بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ رمضان کا احترام ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ بہت سارے محنت اور مزدوری کرنے والے جو بیچارے دھوپ میں، گرمی کی شدت میں وہ اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں لیکن روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے نوجوان جو ہٹے کٹے طاقتور ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا کرے اور ماہ رمضان کو احترام کرنے کی انہیں توفیق عطا کرے۔ تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان کو پائے اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے، بخشش نہ کرائے، اپنے گناہوں کو دھونے کا اہتمام نہ کرے۔ حضرت جبرائیل کی بددعا ہے ایسے شخص کے لیے جو ماہ رمضان کی قدریں نہیں کرتے، ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ روزہ خور ہیں۔ ایک روزہ جان بوجھ کر اگر نہ رکھے، اگر اس کے بدلے زندگی بھر روزہ رکھے تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے نیک اعمال ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان نیکیوں کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ وہ بندہ جو کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رکتا ہے، وہ بند کمرے میں بھی اگر پیاس لگی تو پانی نہیں پیتا، بند کمرے میں بھی اگر رہتا ہے اور بھوک لگی تو کھانا نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، گویا کہ خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے رکتا ہے تو گویا وہ سچا ہے، پکا ہے، اس کے اندر خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار کے لیے مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں اور پرندے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے کی جو فضیلت ہے، روزے کا جو احترام ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ روزہ عبادت سمجھ کے اگر کوئی کر لے تو وہ روزہ قابل قبول ہوگا۔ ہمارے اندر دو چیزیں اور دو قسم کے روزے دار ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عبادت سمجھ کر روزہ رکھنے والے، اور ایک ہوتے ہیں عادت ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے۔ بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، لیکن روزہ رکھنے کے پیچھے جو اسباب، جو مقاصد رکھے گئے ہیں، وہ اسباب اور ان مقاصد کو وہ پیش نظر نہیں رکھتا ہے تو ایسے روزے دار کا روزہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور نماز بھی چھوڑ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے کانوں کا زنا ہو رہا ہے،
روزہ بھی رکھ رہا ہے اور برائیوں سے نہیں رک رہا ہے، تو ایسا روزہ کسی کام کا نہیں۔ ایسا روزہ دار وہ روزہ دار ہے جو اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ روزہ دار جو عبادت سمجھ کے روزہ رکھتا ہے، میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، یعنی مومن بن کر روزہ رکھے، اور جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا محاسبہ کرے کہ روزہ رکھ رہا ہے تو کیوں رکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا غرض و غایت ہے۔ ایسا روزہ رکھنے والا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی مومن بن کر اور جائزہ لیتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت اور امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رات میں قیام لیل کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو مومن بن کر اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید لگائے ہوئے اگر قیام لیل کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے روزہ خور نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، بہت سارے روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو تراویح کی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساروں نے جب شروع کے 10 دن پڑھ لیے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ 11ویں دن سے تراویح ان کے لیے معاف ہے۔ پورا قرآن سننا ایک عظیم سنت ہے، اور رمضان بھر تراویح پڑھنا وہ ایک الگ سنت ہے۔ مکمل قرآن سننا ایک الگ سنت ہے، لیکن رمضان بھر پوری تراویح پڑھنا ایک سنت ہے۔ اگر کسی نے 10 دن اگر تراویح پڑھ لی تو باقی کے دنوں کی اس کی تراویح معاف ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی سنت جس کی تاکید آئی ہو، کبھی چھوڑے کبھی پکڑے، ایسی سنت غیر موقدہ ہوتی ہے۔ جس طرح فقہ اصطلاح میں فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، سنت موقدہ ہوتا ہے، سنت غیر موقدہ ہوتا ہے، پھر نفل ہوتا ہے، پھر مستحب ہوتا ہے۔ مستحب عمل ایسا عمل جس کے کرنے پر اجر و ثواب ہے اور جس کے نہ کرنے پر کوئی سزا نہیں اور کوئی عذاب نہیں۔ لوگوں نے مستحب عمل کو چھوڑ دیا ہے، نفل عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ سمجھ لی ہے کہ نفل تو ہے، مستحب تو ہے، ضروری نہیں ہے، اور وہ انسان جو نفل کو استخفاف اس کی حیثیت کو کم کر کے اگر چھوڑ دے، کوئی بعید نہیں کہ وہ سنت کو چھوڑ دے، اور جو سنت کو چھوڑ دے کوئی بعید نہیں کہ وہ واجب کو چھوڑ دے، اور جو واجب کو چھوڑ دے کوئی بعید نہیں کہ وہ فرض کو چھوڑ دے۔ لہذا نوافل کی کثرت کا اہتمام کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں بحث پرس ہوگی۔ اگر کسی کی فرض نماز میں کمی نظر آئے گی تو نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ہر وہ عمل چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو نیکی سمجھ کے کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی نیکی آڑے وقت میں کام آ جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بہرحال قرآن اللہ کا یہ کلام ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے، انسانی زندگی کے لیے دستور حیات اور انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ مکے میں نازل ہونے والی مکمل سورت ہے، جس میں 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ اس میں بہت تفصیلی احکامات ہیں۔ ان 286 آیتوں میں اگر شروع کے 2 ہٹا دیے جائیں، 86 صورتیں یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اگر 286 کا اگر 6 ہٹا دیا جائے 28 صورتیں رہ جاتی ہیں، تو مدینے میں نازل ہوئی۔ 88 اور 26 صورتوں کا مجموعہ ہوتا ہے 114 صورتیں۔ تو ان صورتوں کے پیچھے جو مقصد ہے، 114 صورتوں میں جو آیتیں ہیں، اس میں آیتوں کا ورد کرنا چاہیے، آیتوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک آیت کو گن کر شمار کر کے بتا دیا کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم میں۔
اور ان 6666 آیتوں میں آیت امر، آیت نہیں، آیت قصص، آیت امثال اور بہت ساری آیتیں، اس طرح 6666 آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں انہیں آیت امر کہتے ہیں، اس کی تعداد ہے 1000۔ اور جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں سے منع کیا ہے اسے آیت نہیں کہتے ہیں۔ تو آیت امر کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور آیت نہیں جن چیزوں سے رکنے کے لیے احکامات دیے ہیں ان سے بچنا ہے۔ یہی رمضان کا یہ مقصد ہے، اور رمضان میں جو فرض کی گئی عبادت روزہ اس کا اہم مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کو ہمارے لیے دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ظاہری الفاظ کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ابتدائی 5 آیتوں میں قرآن کریم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن کریم سرتاپا ہدایت ہے، لیکن ہر کس و ناقص کے لیے نہیں، انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اور ہدایت کے طلبگار لوگ وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، روزے کی غرض و غایت کو سمجھتے ہیں، رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اپنی روحانی بیماریوں سے پرہیزگاری سے علاج کرتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن سرتپا ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور حروف مقطعات کی تعداد ہے 14۔ اور ان حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کا اور جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جملہ 14 جگہ حروف مقطعات آئے، آیات سجدہ کی تعداد بھی 14 ہیں اور حروف مقطعات کی تعداد بھی 14 ہیں۔ الف لام میم کے نیچے ترجمہ مفسرین جو کرتے ہیں الف لام میم ہی سے کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب سرتاپا ہدایت ہے تقوی اور پرہیزگاری والوں کے لیے۔ ان کی صفات بیان کی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنے اور ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہمارے اندر آئے، تو یہ 5 صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب سرتاپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی بات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت متقی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قدر اور تقدیر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تقوی والے متقی لوگ غیب کی بات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سب سے اہم خوبی ایمان بالغیب کے بعد اگر کوئی ہے متقیوں کے لیے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس جملے میں ایک لطیف اشارہ اس بات پر ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنا گویا کہ اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن قائم کرنا ہے۔ جس طرح امام کے آگے سارے کے سارے مقتدی اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور وہ جیسا بولتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تو ویسا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس کے مطابق عمل کرنا گویا کہ اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جو نماز فرض کی گئی ہے اور نماز قائم کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس نقطۂ نظر سے ہونا چاہیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس مقصد کے تحت اگر ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روک رہی ہے، ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک حقیقی صورت و شکل ہوتی ہے۔ نماز کی ظاہری شکل اس کا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے۔
یہ ظاہری شکل ہے. ہم ظاہری شکل میں تو بہت اہتمام کرتے ہیں کہ ہم قیام بھی کرتے ہیں، ہم قرات بھی پڑھتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدے بھی کرتے ہیں، ہم قاعدے بھی کرتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل روح ہے وہ ہے خشوع. اگر خشوع ہے تو نماز قابل قبول، اگر خشوع نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی. 18واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں. اور خشوع و خضوع برتنے والے ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز ان کو بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکتے ہیں، آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، کہ ہم جھوٹ سے، چوری سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے، عداوت سے، مخاصمت سے اور آپس میں ایک دوسرے سے عداوت سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں. ہم جھوٹ سے، دھوکے سے، مکاری سے اور عیاری سے کیا ہم رک رہے ہیں نماز کے ساتھ؟ اگر ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور یہ باتیں اگر ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو سمجھو ہماری نماز کامیاب ہے اور قابل قبول ہے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تیسری صفت تقوی اور متقیوں کی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ متقیوں کی اہم صفت ہے. ومما رزقناہم ینفقون. اب جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 2 درجن سے زائد مرتبہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مسائل پر اتنی ہماری گہری نظر نہیں ہوتی جیسا ہونا چاہیے. زکوٰۃ دراصل اس کے لفظی معنی ہے بڑھوتری اور اضافہ اور خیر و برکت اور صفائی. زکوٰۃ ایک ایسا اہم فرض ہے جس کی ادائیگی کے بعد انسان کا سارا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال طیب ہو، پاکیزہ ہو، پاک صاف ہو تو ہم پر جو بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ادا کرنے والے بنیں. اگر ہم مالک نصاب نہیں ہیں تو جو کچھ بن پڑتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے ایک دانہ بویا تو اسے ایک بالی ہوگی اور اس پہ 7 بالیاں لگی اور ہر بالی میں 100 دانے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ دراصل اسلام کا اہم تیسرا رکن ہے. لوگ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اگر ہم زکوٰۃ کے مسائل ویسا نہ پوچھیں جس طرح نماز کے مسائل پوچھتے ہیں تو گویا کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. ہم گن گن کر شمار کر کے سونا، چاندی، مال تجارت یا کھیتی باڑی ہر چیز کے مسائل کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا مال تجارت جس میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو اتنا مال تجارت ہے، یا اتنا بینک بیلنس ہے جس میں 52.5 تولے چاندی آسانی سے خریدی جا سکتی ہو اور اس پر سال گزر جائے وہ بیلنس رہے تو 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے. 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا مال تجارت جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا کھیتی باڑی ما سقطہ السماء ففیہ العشر، ایسی کھیتی باڑی جو آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہو اس میں 10واں حصہ، اور ایسی کھیتی باڑی جو انسان اپنی محنت اور کوشش سے جسے سیراب کرتا ہو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے. اسی طرح مویشیوں میں 5 اونٹوں میں زکوٰۃ فرض ہے، 5 اونٹوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اور 20 گایوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اور 40 بکریوں میں زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح مال تجارت اگر مرغیاں اگر ڈھیر ساری ہیں، ہزاروں لاکھوں اگر مرغیاں ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر مال تجارت کے لیے اگر مرغیوں کا کاروبار کر رہا ہے تو مال تجارت میں اتنی رقم بیلنس ہو جائے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے.
بہرحال میں نے ایک آیت شہر رمضان کے علاوہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں اور اپنے آج کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مطلب باوجود صاحب نصاب ہونے کے، مالک نصاب ہونے کے، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، اس دن آتش دوزخ میں اسے پگھلایا جائے گا، فتکویٰ بہا جباہہم، ان کے اس پگھلے ہوئے سونا چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وہ جباہہم، وہ جنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور اس وقت کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے دنیاوی زندگی میں جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکو بدلہ مزہ اس جمع کر رکھنے کا جو تم دنیاوی زندگی میں جمع کر رکھتے تھے۔ بہرحال زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اس کے لیے جو مسائل ہیں اپنے عالم صاحب سے، اپنے امام صاحب سے پوچھ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور روزے کے آخر میں فطرہ ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جن پر فرض نہیں ہے جو کچھ صدقات نافلہ ہو اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اخیر عشرے میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا جو عشرہ ہے، اس میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس کی قدر کرنا چاہیے اور شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور شب قدر تقریباً 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے۔ اگر ہم اس مہینے کی اس رات کو ہم پا لیتے ہیں تو گویا کہ 84 برس کی عبادت ہم پا لیتے ہیں، اور 84 سال عبادت کرنے کے گویا کہ مترادف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو ڈھونڈنے اور شب قدر کی تلاش میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایام معدودات، یہ سال بھر میں چند دن ہیں جو روزے کے ہیں، ہم ان چند دنوں کی قدر کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جو کورونا کی وبا سے بچ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان دیا ہے اسی وجہ سے تاکہ ہم اس میں عبادتیں کر سکیں، ہم اپنے گناہوں کو دھل سکیں، اور نہ جانے ہم میں سے آئندہ کون ہے جس کو رمضان میسر نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کیا کرتے تھے، شعبان میں بھی دعائیں کثرت سے کیا کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے ایک دم تیار کر لیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار عالم رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، ہم نے بھی یہ دعائیں کی ہیں۔ ہم کو رمضان نصیب ہوا ہے اور تباہی و بربادی سے اگر بچنا ہے تو رمضان کی عبادتوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کے لمحات کی قدر کرنا چاہیے، اور تمام وہ چیزیں جو روزے کی منافی ہے ان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقی کے ایام میں ان کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عام طور پر یہاں پر جو کام کیے جاتے ہیں مسجد جمیل بیگ میں، وہ سارے کاموں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے خاطر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے روپیہ، پیسہ اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے دامے درہمے سخنے آپ تعاون کیجیے، کیونکہ صرف اورنگ آباد نہیں، مرہٹ واڑہ نہیں، بلکہ پورے مہاراشٹر میں مسجد جمیل بیگ میں جو خدمات انجام دی جاتی ہیں وہ اس کی مثال پورے مہاراشٹر میں نہیں ملتی، پورے ہندوستان میں نہیں ملتی۔ بے لوث ایک ٹیم ہے نوجوانوں کی جو لگی ہوئی ہیں، اور یہ سب آپ ہی کے لوگوں کا جو کار خیر ہوتا ہے، آپ جیسے لوگوں کا ذریعہ مبادلہ ہوتا ہے، ذریعہ تعاون ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے نیک کام کیے جاتے ہیں۔ آپ دل کھول کر، کیونکہ 1 روپے کا جو ثواب ہے ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اور آخری عشرے میں تو اور بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔